تو قال ربی ان قومی کذبون، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں جھٹلا، اتنے عرصے سے آپ کو جھٹلاتے رہے تھے. اور یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی عمر تو زیادہ تھی لیکن یہ لوگ آپ کے سامنے مرتے تھے. پھر ان کی نئی نسل آتی تھی، 2-3 نسلیں آپ کے سامنے آ چکی تھی. اور وہ نوح علیہ السلام سے اتنے زیادہ نفرت کرتے تھے کہ ہر مرنے والا اپنی اولاد کو نصیحت کر کے مرتا تھا دیکھو ان کی مت ماننا. 2 یا 3 نسلیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی اور یہ اس طرح سے نصیحتیں کر کے مرتے تھے. جب نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کی نسلوں میں بھی کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، ان کی آگے بھی کوئی اصلاح کی امید نہیں ہے، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیونکہ جب تک امید ہوتی ہے تو پھر آپ بدعا نہیں کرتے. خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف میں آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دیکھ لیا تھا کہ ان کی نسلوں میں مسلمان پیدا ہوں گے، تو اس لیے آپ نے ان کے خلاف بدعا نہیں فرمائی. اور نوح علیہ السلام چونکہ ان کی نسلوں کو دیکھ چکے تھے، آگے کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان میں کوئی مومن نہیں پیدا ہونا، تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی فافتح بینی و بینہم فتحا، کہ اللہ تو ہمارے ان کے بیچ میں پورا فیصلہ کر دے. وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے اور میرے ساتھ ایمان والے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تو نجات دے دے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر جب دعا کی، جب دیکھ لیا کہ بالکل ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی ان سے بھلائی کی امید نہیں ہے، تو آخری حد تک جو ہے مبلغ کوشش کرتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے بھی آخری حد تک کوشش کی. اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو ہم نے بچا لیا اسے اور جو اس کے ساتھ تھے بھری ہوئی کشتی میں. تو نوح علیہ السلام کو پہلے خبر دے دی گئی تھی کہ عذاب کب آنا ہے اور کہاں سے آنا ہے. تو آپ نے اپنے جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کو بلا لیا تھا، اپنے کشتی میں بٹھا لیا تھا. اور چونکہ آپ کو پتا تھا کہ اب زمین پہ جتنی مخلوق ہے سب کو ہلاک ہونا ہے، انسانوں کو سب کو مارنا ہے، تو آپ نے پھر ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیا تھا. تو وہ کشتی فل بھری ہوئی تھی اور پوری زمین پہ پھر طوفان آیا، سیلاب آیا، جتنے انسان تھے سب ختم کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ثم اغرقنا بعد الباقین، اور پھر ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا، ان کو بچا لیا اور باقیوں کو ڈبو دیا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ نہیں فرمایا، انہوں نے کہا دوسرے گروہ کو ہم نے ڈبو دیا. تو وہاں پہ فرعونی گروہ کو ڈبویا تھا، لیکن یہاں پہ نوح علیہ السلام کے مومنوں کے علاوہ سب کو ڈبو دیا تھا. تو فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، اور بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے. اکثر جو کہ دولت مند تھے، پیسے والے تھے، اپنی بستیوں میں گم تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ان میں سے اکثر مسلمان نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب عزت والا اور مہربان ہے. تب یہاں پر یہ سورہ مبارکہ پوری ہو گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پر رب نے جو فرمایا کہ بے شک تیرا رب غالب ہے، یعنی کفار جو کہ انکار کرنے والے ان پہ غلبہ رکھتا ہے تیرا رب. اور یہ غلبے کی دلیل تھی کہ سب کو ختم کر دیا. اور فرمایا کہ رحیم یعنی مومنوں پہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ رب کریم کا کرم تھا کہ اس طوفان میں مومنوں کو بچا لیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اور اس واقعے میں چونکہ نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں لوگوں کے لیے، اور ایک عظیم الشان نشانی تو یہی ہے کہ اللہ کے نبیوں کی طرف کمزور لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ حق کی طرف زیادہ آتے ہیں، اور جو لوگ دنیا داری میں مشغول ہوتے ہیں وہ حق کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے
اکثر آپ بھی یہ دیکھیں اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور اپنی دنیا کے اندر ایسے گم ہوتے ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آفتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو پھر وہ مجبور ہو کر جو ہے پھر مسجدوں کی طرف آتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے مومنوں پر۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ فاقہ، یہ سختیاں، یہ تجلیات جلالیاں، یہ سب اللہ کا کوڑا ہوتا ہے جو بگوڑوں کو پھر سے واپس لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین۔